لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي العبد اتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات چوتھے امام کا تابوت برآمد ہوگا، چوتھے امام کا تابوت نکلے گا. ہاں جی ابھی مجلس کے بعد مسائل پڑھنے ہیں. جی حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام، خمسہ مجالس کی یہ ہماری چوتھی مجلس بارگاہ شہدائے کربلا علیہ السلام میں سماعت فرما رہے ہیں. اللہ ہم سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے، ہماری ان مجلسوں کو، ہماری ان پرسوں کو اور ہمارے ان آنسوؤں کو رومان زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرمائے. بڑے خوش نصیب اور بڑے باوقار ہیں وہ افراد کہ جو فرش عزا پہ بیٹھ کر امام حسین کے اور کربلا والوں کے ذکر و مصائب اور فضائل کو سماعت فرماتے ہیں. یقیناً فرش عزا پر بیٹھنا اور اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شریک ہونا، مصائب میں شریک ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے صاحبان ایمان کے لیے. اور یقیناً جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکل کر مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے، امام بارگاہ میں آتا ہے، تو وہ صرف امام بارگاہ میں نہیں آتا بلکہ وہ کربلا میں آتا ہے. اس لیے کہ کربلا انسان کے فکر کو بیدار کرنے کا نام ہے، کربلا انسان کی شعور کو بیدار کرنے کا نام ہے. جب انسان امام حسین کے اور فرش عزا پہ بیٹھتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم اس کے تمام حاجتوں کو پورا فرماتا ہے اور اللہ اس کی تمام نیک حاجتوں کو مکمل فرماتا ہے. فرش عزا پہ بیٹھ کے انسان جو توسل کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. جو انسان کسی بھی اعتبار سے پریشان حال ہوتا ہے اور فرش عزا پہ آ کر تمسک کرتا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بناتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام اس دعاؤں کو رد نہیں کرتے بلکہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرماتے ہیں. یقیناً اللہ نے جو مرتبہ اور جو فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے وہ کائنات میں کوئی اس فضیلت کو درک نہیں کر سکتا اور اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے
اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی برابری بھی کرنا چاہے، اپنے آپ کو ان کے مقابلے پہ کھڑا بھی کرنا چاہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ کوئی اہل بیت علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے جو اہل بیت علیہ السلام کا مرتبہ قرار دیا ہے وہ تمام دنیا کے تمام انسانوں سے منفرد ہے، الگ ہے۔ لہٰذا انسان اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام سے اور ان کے چاہنے والے جو ان کے صحابی ہیں، جو ان کے شہدائی ہیں، ان سے بھی انسان اپنے آپ کو کمتر شمار کرے۔ اور یقیناً جس انسان کے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت صدق کے دل سے پیدا ہو جاتی ہے تو وہ انسان کبھی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، کبھی گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی گناہ کو بہت معمولی سمجھ کے انجام دیتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک اور معصومین کے نزدیک وہ گناہ بہت عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور انسان اگر کسی گناہ کو یہ سوچ کے انجام دے کہ یہ تو بہت معمولی گناہ ہے، یہ بہت چھوٹا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے انجام دیتا ہے، جو کہ معاشرے میں بہت رائج ہوتا ہے اور معاشرہ اسے بہت بڑھ چڑھ کے استعمال کرتا ہے اور اس گناہ میں شریک ہوتا ہے، اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص جناب امیر کے پاس آیا، مولا کائنات کے پاس آیا، اللہم صلی اللہ، اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں 4 گناہ کرتا ہوں، کوئی ایک آپ کے کہنے سے چھوڑ سکتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا کائنات کے پاس آیا ہے، علی نے فرمایا بتا تو کون سے گناہ کرتا ہے؟ کہ یا علی میں شراب پیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، کوئی ایک آپ بتائیے، آپ کے کہنے سے میں چھوڑ دوں گا۔ میں آپ کو مولا مانتا ہوں، آپ میرے نزدیک قابل عزت ہے، جس طریقے سے ہم مولا کی تعریف کرتے ہیں، مولا کو اپنا آقا اور رہنما مانتے ہیں، وہ بھی مانتا تھا، لیکن کہتا ہے یا علی کوئی ایک گناہ بتائیے، میں آپ کے کہنے سے چھوڑ دوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایک عام انسان ہوتا، مجھ جیسا مولوی ہوتا، تو کہتا کہ بھائی شراب چھوڑ دے، چونکہ شراب ہمارے نزدیک بہت عظیم گناہ ہے، زنا گناہ کبیرہ میں ہے، لیکن میں نے کیا بتایا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو انسان بہت معمولی سمجھ کے انجام دیتا ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک اور معصومین کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہی ہوتا ہے۔ کہ یا علی میں 4 گناہ کرتا ہوں، کوئی ایک آپ کے کہنے سے چھوڑ سکتا ہوں۔ کہ کون سے گناہ کرتا ہے؟ کہ شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، چوری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں۔ علی نے فرمایا کہ جا آج سے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ مولا کی بارگاہ سے یہ کہہ کر نکلا یا علی گواہ رہیے گا، آپ کو حاضر و ناظر بتا کے کہتا ہوں کہ آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ نکلا مولا کی بارگاہ سے گیا، مائل بس شراب ہوا، شراب پی نہیں بلکہ شراب پینے کا ارادہ کیا، لیکن ذہن میں خیال آیا کل علی سے ملوں گا۔ غور فرما رہے آپ، اگر یہ جملہ ملنے کا تصور میرے ذہن میں پیدا ہو جائے، ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے، تو انسان بہت سے گناہوں سے دور ہو سکتا ہے۔ گیا مائل بس شراب ہوا، کا ایک ہی گناہ تو نہیں کرنا ہے، جھوٹ ہی تو نہیں بولنا ہے، باقی تو سارے گناہ کر سکتے ہیں، شراب بھی پی سکتے ہیں، چوری بھی کر سکتے ہیں، زنا بھی کر سکتے ہیں۔ کہا کہ گیا مائل بس شراب ہوا، شراب پینے کا ارادہ کیا، شراب پی نہیں بلکہ ارادہ کیا، ذہن میں خیال آیا کل علی سے ملوں گا۔ اگر علی نے پوچھا کہ کیا تو نے شراب پی ہے اور پی کے اقرار کر لیا تو لوگوں میں ذلیل، جھوٹ بول دیا تو یہ مولا سے وعدہ خلافی ہو گئی۔ شراب کو چھوڑا، مائل پر چوری ہوا، چوری کرنے کا ارادہ کیا، ذہن میں خیال آیا کل علی سے ملوں گا۔ اگر مولا نے پوچھا کیا تو نے چوری کی ہے اور چوری کر کے اقرار کر لیا تو لوگوں میں ذلیل، جھوٹ بول دیا تو وعدہ خلافی، چوری کو چھوڑ دیا، مائل پر زنا ہوا، پھر وہی خیال آیا۔ جب بالکل تھک گیا تو اگلے دن مولا کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ کے کہتا ہے یا علی آپ نے ایک عمل ایسا بتایا کہ جس سے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ یا علی آپ نے ایک عمل ایسا بتایا کہ جس سے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ چھوٹے کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی سے ملنے کا یقین تھا۔ توجہ فرما رہے آپ، گناہ چھوٹے کا کیوں؟ کا اس لیے کہ علی سے ملنے کا یقین تھا۔ پتا چلا کہ جسے علی سے ملنے کا یقین ہو وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ شراب نہیں پیتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ زنا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔
لہٰذا سب سے پہلی چیز میں نے آپ سے بتایا کہ میں فضائل اہل بیت علیہ السلام پڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلی چیز جو ضروری ہے فضائل اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کی تعریف سننے کے لیے اور واہ واہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے اپنے دل میں اہل بیت کی معرفت کو پیدا کرنا، کیونکہ بغیر معرفت کے نہ انسان کی واہ واہی کام آنے والی ہے اور نہ ہی بغیر معرفت کے انسان کا مجلس میں آنا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اول شرط ہے اپنے دل میں امام کی معرفت پیدا کرنا، امام کو پہچاننا۔ جو آپ نے حدیث سنی ہے نا، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے نا۔ سنیے آپ نے حدیث، کیا سمجھتے ہیں آپ اس حدیث سے؟ امام کی معرفت، امام کو پہچاننے سے کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زبان پہ 12 اماموں کے نام کو جاری کر لے اور یہ کہتے کہ میں نے امام کو پہچان لیا؟ نہیں، امام کی معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ امام کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول، ان کے فعل، ان کی زندگی کے تمام چیزوں کو اپنے وجود میں داخل کرنا اور اپنے آپ کو امام کے نقش قدم پر چلانے کا نام ہے معرفت امام۔ اپنی زندگی کو امام کی زندگی پر، امام کے نقش قدم پر چلانے کا نام معرفت امام۔ یہ جو ہم تلقین پڑھتے ہیں اور مردے کو قبر میں اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتا تیرا نبی کون ہے، تیرے امام کون ہے، کتنے آسان سوال ہیں۔ اگر میں یہ جملہ ابھی مجلس میں کسی بچے سے کہوں کہ ذرا بتاؤ کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تو وہ فوراً کہے گا کہ ہمارے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر میں کہوں کہ تمہارے امام کا نام کیا ہے تو وہ 1 سے لے کے 12 امام تک امام کے نام گنا دے گا۔ اگر میں کہوں کہ تمہاری کتاب کون سی ہے تو وہ فوراً کہے گا میری کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ بہت مشکل سوال تو نہیں ہے نا، لیکن روایت میں ملتا ہے کہ جب یہی سوال انسان سے قبر میں کیا جائے گا تو انسان کی زبان میں لکنت پیدا ہو جائے گی، انسان کی زبان کانپنے لگے گی، انسان کو یاد نہیں آئے گا کہ اس کے نبی کا نام کیا ہے، اس کی کتاب کا نام کیا ہے، اس کے امام کا نام کیا ہے۔ کیوں کہ اس لیے یاد نہیں آئے گا، اگر زندگی میں نبی کی معرفت حاصل کی ہوگی تو اسے نبی یاد آئیں گے، اگر زندگی میں امام کی معرفت حاصل کی ہوگی تو اسے امام یاد آئیں گے، اگر زندگی میں اس کا رابطہ قرآن سے رہا ہوگا تو اسے قرآن یاد آئے گا۔ ورنہ اتنی آسانی سے نہ قرآن زبان پہ آنے والا ہے، نہ اتنی آسانی سے امام اور نبی کے نام زبان پر آنے والے۔ یہ ہے معرفت، کیا ہے؟ یہ ہے معرفت اہل بیت، یہ ہے معرفت قرآن، کہ بغیر معرفت کے انسان اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب کہا گیا کہ قرآن کی معرفت پیدا کرو، تو کیا مطلب کہ انسان یہ کہے کہ میں قرآن کو ماننے والا ہوں؟ نہیں، قرآن کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، اس سے عبرت حاصل کرو، اس سے اپنی زندگی کو سدھارو، اس سے جو انسان ظلمت اور تاریکی میں پڑا ہوا ہے اس سے نکل کر انسان اجالے کی طرف آ جائے۔ یہ تمام چیزیں انسان کو معرفت سے قریب کرتی ہیں اور مجلس امام حسین سے قریب کرتی ہیں۔ لہذا ہماری مجلسیں، ہمارے مصائب، ہمارے تبرک، ہمارا انویسٹ کرنا، ہمارا پیسہ خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں منحصر ہے امام کی معرفت اور کربلا کو صحیح طریقے سے پہچاننے پر۔ جب تک ہم کربلا کو صحیح طریقے سے نہیں پہچانیں گے، ایک انسان اپنی مجلسوں میں 15 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ کا انسان پروگرام کر ڈالے، لیکن اگر اس تبرک میں اور اس انویسٹ کرنے میں خلوص اور نیت شامل حال نہیں ہے، اگر وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا یہ پیسہ خرچ کرنا صرف اور صرف دکھاوے کے لیے خرچ ہو سکتا ہے، لیکن امام اس سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ میں اس لیے ابھی میں فضائل تک آؤں گا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں فضائل اہل بیت علیہ السلام پڑھتا ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت پیدا ہو جائے۔ انسان کے دل میں ایک انسان پیسہ خرچ کرتا ہے امام کے نام پر، لیکن یہ دیکھو کہ یہ پیسہ کہاں سے لے کر آئے، کہیں یہ پیسہ حرام کا پیسہ تو نہیں ہے، کہیں یہ پیسہ جو تم تبرک حسین میں خرچ کر رہے ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم حرام طریقوں سے اسے لے کر آئے ہو اور اسے امام کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ اگر اس طریقے سے تم خرچ کر رہے ہو تو یقیناً یہ تمہارا پیسہ انویسٹ کرنا امام کی بارگاہ تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ شاید میری بات کسی کو بری لگ جائے یا میں کسی ایک فرد خاص کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کر رہا ہوں، پتہ ہے آپ کو کربلا میں جس طریقے سے ایک واحد گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان امام وقت کا بھی دشمن بن جاتا ہے، جانتے وہ کون سے گناہ ہے؟ جو کربلا میں حسین نے لشکر یزید سے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تو مجھے پتا ہے کہ تم کبھی ماننے والے نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے۔
یہ وہ واحد گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان امام وقت کے خلاف بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور امام سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز ہے، ضروری ہے اپنی دولت کو پاک کرنا، اپنے پیسے کو پاک کرنا۔ چاہے تم تبرک حسین میں ایک گلاس پانی پلا دو، یہ مت دیکھو کہ دنیا والے کیا کہیں گے کہ اس نے صحیح تبرک نہیں بانٹا، دنیا والے کیا کہیں گے۔ آپ کے جتنی بساط تھی آپ نے امام کے نام پہ پانی پلا دیا، آپ نے زہرا کے نام پہ پانی پلا دیا۔ بس یہی نیت اور خلوص اگر آپ نے اپنے دلوں میں رکھا تو یہ آپ کو امام کی بارگاہ تک پہنچا دے گا۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ یاد رکھیے گا، میں نے پہلی ہی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بتائیے کتنا حیف کا مقام ہے کہ ایک انسان اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا لاؤڈ اسپیکر کی آواز سن رہا ہے، مجلسوں کی آواز سن رہا ہے، لیکن وہ اس انتظار میں ہے کہ مولانا کچھ دیر اور آگے بڑھیں گے، وقت کم بچے گا تو فرش ادا پہ جائیں گے۔ یاد رکھو یہ عبادت کی جگہ ہے، زندگی ہے تو تمہیں یہ موقع ملا ہے فرش ادا پہ بیٹھنے کا، ورنہ یاد رکھو یہاں فرشتے آنے کے لیے ترستے ہیں اور تم گھروں میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہو کہ جب وقت آگے بڑھے گا تو ہم جائیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے اچھا ایک جملہ استعمال کروں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو زیرک اور چالاک سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس میں بہت زیرک ہو گئے، چالاک ہو گئے۔ ابھی آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو 10 طرح کے لوگ ملیں گے، کوئی گھروں میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بہت بڑا کام بھی نہیں کر رہا کہ انسان بیٹھ کے کمپیوٹر میں بہت بڑا کام کر رہا ہو یا آفس کا کام کر رہا ہو، انسان یوں ہی بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم فرش ادا پہ نہیں جائیں گے۔ تم یہ مت سمجھو، اس لیے کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم فرش ادا پہ نہیں جائیں گے، شہزادی نے تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ تم فرش ادا پہ آ کے بیٹھو ہے، تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ اگر ایک انسان اپنے آپ کو یہ فکر لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اب مجلس شروع ہوگی، ابھی دیکھیے 9:04 پر یا 3 منٹ پر میں ممبر پہ بیٹھا، لیکن اب دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آپ برا مان جائیں، جس تک میری آواز جا رہی ہے وہ نہ آئے مجلس میں، ہمیں تمہارے آنے کا انتظار نہیں ہے، شہزادی آ گئی بس مجلس کامیاب ہو گئی، تمہارے آنے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس لیے کہ شہزادی جسے خود منتخب کرے۔ میں نے پہلی مجلس میں یہ جملہ کہا تھا کہ آپ کو پہلے آ کر بیٹھنا چاہیے، شہزادی تو پہلے آ کے بیٹھ جاتی ہے نا، امام تو پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ شہزادی پہلے آتی ہے تم بعد میں آتے ہو، یہ افسوس کا مقام نہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بھیا ہم فرش ادا پہ نہیں آ رہے ہیں، جیسے وہ لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہیں بلکہ اللہ نے تمہیں اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، تو اس لائق ہی نہیں سمجھا اللہ نے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ لہذا فرش ادا کو معمولی سمجھنا، یہ تحفہ ہے۔ اس شام کے دربار میں علی کی بیٹی زینب نے فرش ادا کو بچھایا تھا، یزید کے دربار میں خود اس کے محل میں بچھایا تھا، اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں بیان کروں گا کہ کیا ہے فرش ادا کی اہمیت کہ جو آپ کو علی کی بیٹی زینب نے عطا کیا۔ 24 گھنٹے میں ایک مجلس ہوتی ہے، 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی ہے، اس میں بھی ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ مولانا ممبر پہ بیٹھیں گے وقت گزر جائے گا، نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ خدا کے واسطے اسے عبادت سمجھیں۔ ایک خطیب، ایک ذاکر بہت دور کا سفر طے کر کے آتا ہے، کچھ دینے کے لیے آپ کو آتا ہے، اپنے مواد اور میٹر کو لے کر آتا ہے تاکہ وہ آپ تک پہنچائے۔ لہٰذا آپ فرش ادا کی اہمیت کو سمجھیں اور اس فرش پہ آ کر توسل کریں شہزادی سے کہ شہزادی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں تاکہ ہمارے دلوں میں فرش ادا کی محبت پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا ذرا صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے آ جائیے تاکہ یہ جو بکھرے ہوئے اور جو فاصلہ ہے یہ ذرا سا گیپ کم ہو جائے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اور یقیناً میں کسی پر طنز اور کسی کو ٹارگٹ بنا کے مجلس نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجلس کسی کو ٹارگٹ کرنے کا نام نہیں ہے، مجلس انسان کو شعور کی بیداری کا نام ہے، فکر کی بیداری کا نام ہے کہ انسان کے دلوں میں کربلا زندہ ہو جائے، کربلا بیدار ہو جائے۔ توجہ فرمائیے گا، صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد علیہ وسلم۔
اب دیکھیے جہاں سے مجھے بات کا آغاز کرنا ہے میں بات آپ تک پہنچا دوں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر مقامات پر اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اور آپ نے آج میری چوتھی مجلس آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہر مجلس میں قرآن مجید کا سہارا لے کر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اور آج بھی انشاءاللہ آپ کی مجلس میں اس مجلس میں قرآن مجید کی آیات کے ذریعے قرآن صامت کو قرآن ناطق سے جوڑ کے فضائل آپ تک پہنچانا ہے. دیکھیے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وفی موسیٰ اذا ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین. توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات آپ تک پہنچے گی. آپ داد دیں نہ دیں مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے, لیکن بس فضائل آل محمد اپنے دلوں تک اتارنے ہیں. اللہ کہتا ہے وفی موسیٰ اذا ارسلنا الی فرعون بسلطان مبین, کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا, ہم نے موسیٰ کے ڈھارس کے لیے ایک سلطان رکھا تھا جس سلطان کی صفت مبین تھی. میں نے علماء سے سوال کیا کہ آخر وہ سلطان تھا کون کہ جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے دھارا ثابت ہوا. علماء نے بتایا اللہ نے کیا کہا کہ جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا, ہم نے موسیٰ کے ڈھارس کے لیے ایک سلطان رکھا تھا کہ جس سلطان کی صفت مبین تھی. میں نے علماء سے پوچھا کہ آخر یہ سلطان تھا کون کہ جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے دھارا ثابت ہوا. اب آیت میں پڑھوں گا انشاءاللہ اس سلطان تک آپ پہنچیں گے اور آپ کا مقدر جانیں. علماء نے بتایا کہ اصل میں جناب موسیٰ اپنے ساتھ اپنے معجزات کو لے کر فرعون کے دربار میں گئے تھے. یہاں جناب موسیٰ کے معجزے کو سلطان کہا گیا. میں نے قرآن سے فوراً ایک دوسری آیت پیش کر دی جس میں اللہ کہہ رہا ہے لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین, کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا, معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین. انشاءاللہ پہنچیں گے آپ. معجزہ ساتھ میں تھا اور سلطان مبین, اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزہ الگ سلطان مبین الگ. تو آخر وہ سلطان ہے کون کہ جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے دھارا ثابت ہوا. تو علماء نے بتایا کہ اصل میں جناب موسیٰ اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں گئے تھے. یہاں جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کو سلطان کہا گیا ہوگا. میں نے کہا اچھا. میں نے قرآن سے ایک اور آیت پیش کر دی جس میں اللہ کہہ رہا ہے ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین, کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا, معجزہ ساتھ میں تھا, بھائی ہارون ساتھ میں تھے اور سلطان مبین. دیکھیے بات سخت نہ ہو جائے اسی لیے میں بہت آرام سے بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. مجھے بس یہ بتانا ہے کہ وہ سلطان مبین ہے کون کہ جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے ڈھارا ثابت ہوا. کیا کہا اللہ نے کہ ہم نے جب موسیٰ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو تنہا نہیں بھیجا, ہم نے معجزہ ساتھ میں تھا, بھائی ہارون ساتھ میں تھے اور سلطان مبین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ معجزہ الگ, بھائی الگ, سلطان مبین الگ. تو وہ پھر سلطان ہے کون کہ جو موسیٰ جیسے نبی کے لیے دھارا ثابت ہوا. میں ایسے ہی پڑھوں گا, پہنچنا آپ کو ہے کہ وہ سلطان مبین ہے کون. دیکھیے اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ. جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میرا پھٹا ہوا لباس, میرا بوریوں والا لباس, ادھر دربار درباری ہیرے جواہرات, اتنا بڑا فرعون, اتنا بڑا بادشاہ مجھ موسیٰ کی بات سنے گا کیسے. اللہ نے کہا موسیٰ میں کہہ رہا ہوں فرعون کے دربار میں جاؤ. اب موسیٰ نے وہ بتایا کہ جو قرآن نے بتایا. موسیٰ نے کہا پروردگار میں کیسے اس کے دربار میں جاؤں, رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, پروردگار میں کیسے اس کے دربار میں جاؤں, میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں فرعون میرا قتل نہ کر دے. میں خوف زدہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جناب موسیٰ نے فرعون کے ایک آدمی کو ایک تماچا مارا تھا, قبطی غلام تھا, اسے ایک تماچا مارا تھا, اس نے وہی دم توڑ دیا تھا. اللہ نے کہا موسیٰ میں کہہ رہا ہوں فرعون کے دربار میں جاؤ, اب آئیے میں آپ کو وہاں تک لے کر آؤں کہ وہ سلطان ہے کون کہ جو موسیٰ جیسے نبی کے ساتھ دربار میں داخل ہوا. جیسے ہی موسیٰ نے کہا نا کہ پروردگار میں کیسے اس کے دربار میں جاؤں, جیسے یہ جملہ کہا تفسیر البرہان جلد نمبر 3 علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ جیسے ہی موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں خوف زدہ ہوں کہ کہیں فرعون
فرعون میرا قتل نہ کر دے۔ اچانک غیب سے ایک سوار نمودار ہوا، اس نے موسیٰ و ہارون کا چہرہ دیکھا اور ایک جملہ کا، او موسیٰ و ہارون میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ بھائی میں حیران ہوں تو اس بات پر کہ یہ کون سا سوار ہے جو ایک نبی اور اس کے وسیع سے کہہ رہا ہے میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ میں حیران ہوں تو اس بات پر کہ یہ کون سا سوار ہے جو ایک نبی اور اس کے وسیع سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ سنیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ قریب کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ وہاں تک پہنچیں گے۔ چل دیے موسیٰ و ہارون اس سوار اس سلطان کے پیچھے پیچھے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے، علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں سیفہ بیدہ من ذہب، اس سوار کے ہاتھ میں، اس جو اچانک سے نمودار ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی تلوار تھی۔ کیوں؟ لأن الفرعون یحب الذہب، اس لیے کہ فرعون سونا پہن کے بہت اتراتا تھا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس لیے کہ فرعون سونا پہن کے بہت اتراتا تھا، وہ سوار تلوار بھی سونے کی لایا اور لانے کے بعد اپنی سواری کو تخت فرعون کے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد کا فرعون کے گردن میں تلوار کو رکھے گا۔ فرعون بات کر ان دو مردوں سے، دو مرد کون؟ موسیٰ اور ہارون، بات کر ان دو مردوں سے ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا۔ بات کر ان دو مردوں سے ورنہ میں تیرا قتل کر دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے، علامہ ہاشم بہرانی کہتے ہیں کہ جیسے ہی فرعون نے اس سوار کا روپ اور جلال دیکھا نا، بے ہوش ہو گیا، تلوے ملے گئے، اٹھایا گیا، پھر بے ہوش ہو گیا، اٹھایا گیا۔ دیکھیے ابھی میں نے بتایا نہیں کہ وہ سوار وہ سلطان ہے کون، بغیر بتائے ہوئے کچھ پہنچ رہے ہیں تو یہ آپ کے مقدر کی بات ہے۔ توجہ ہے نا، تلوے ملے گئے، اٹھایا گیا، پھر بے ہوش ہو گیا، اٹھایا گیا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب چوتھی مرتبہ اٹھا تو یہ کہتا ہوا اٹھا، قالا ھذا الی غدن، قالا ھذا الی غدن، اے سوار آج میں تیرے خوف سے کچھ بول نہیں رہا، ان سے کہہ دے یہ واپس چلے جائیں، یہ کل آئیں۔ سوار نے موسیٰ و ہارون کا چہرہ دیکھا، او موسیٰ و ہارون واپس چلے جاؤ، کل آنا۔ ایک مرتبہ موسیٰ و ہارون نے کہا، اے سوار آج یہ تیرے خوف سے کچھ بول نہیں رہا ہے، کل یہ مجھے دربار میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ سوار نے کہا، او موسیٰ و ہارون مجھ علی کو پہچان، جو سوار مجھے آج آنے سے نہ روک سکا وہ کل آنے سے کیا روکے گا؟ توجہ ہے نا، اے سوار آج یہ تیرے خوف سے کچھ بول نہیں رہا، کل یہ مجھے دربار میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ سوار نے موسیٰ و ہارون کا چہرہ دیکھا، ہو گیا منظر، چلے گئے لوگ۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جہاں فرعون بیٹھتا تھا اس کے باہر دو دربان ہوتے تھے جو نیزہ لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ اس نے درباریوں کو بلایا، اس گیٹ پر کھڑے ہوئے درباریوں کو بلایا اور ایک جملہ کا فرعون نے، فَكَيْفَ دَخَلَ فَارَسُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں داخل کیسے ہونے دیا؟ تم نے میری اجازت کے بغیر سوار کو دربار میں داخل کیسے ہونے دیا؟ اب درباری کہتے ہیں، جو علامہ ہاشم بہرانی نے کہا، درباری کہتے ہیں فَحَلَفَهُ بِعِزَّتِ فِرْعَوْنٍ أَنَّهُ مَا دَخَلَ إِلَّا هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فرعون تیری عزت کی قسم ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا۔ میں قربان جاؤں آپ کی سماعت پر، فرعون تیری عزت کی قسم ہم نے تو کوئی سوار نہیں دیکھا۔ علامہ ہاشم بہرانی کہتے زمانے والوں جانتے ہو یہ سلطان تھا کون؟ حاضر فارس و وصال علی ابن ابی طالب، یہ سوار وصال علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ ہاشم بہرانی نے اپنی تفسیر البرہان میں ایک بات تو واضح کر دی کہ موسیٰ جیسے نبی کے سلطان علی، ہارون جیسے وسیع کے سلطان علی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ زمانہ کسے اپنا سلطان مانتا ہے، زمانہ کسے اپنا پیشوا مانتا ہے، لیکن میں دنیا والوں سے کہوں گا، اور دنیا والوں چاہے جسے بھی اپنا سلطان مانو، لیکن کوئی ایسا رہبر لا کے دکھا دو جس نے یہ کہا ہو تم مرو گے تو میں آؤں گا، تم مرو گے تو میں آؤں گا۔ کہاں بیٹھے آپ؟ تم مرو گے تو میں آؤں گا۔ عقل کے اندھو جو زندہ نبی کی مدد کو نہ آئے، صلوات پڑھے بر محمد
والے محمد پر. کا جانتو یہ ثواب تھا کون؟ حاضر فارس و فصال علی ابن ابی طالب. دنیا کہتی ہے نا کہ قرآن میں اہل بیت کے نام دکھاؤ، کہاں لکھا ہے؟ میں نے اس دن کہا تھا نا اسے، اگر کوئی پوچھے کہ قرآن میں علی ولی اللہ لکھا کہاں ہے تو اس سے پلٹ کے کہا کرے کہ تو لکھا مان لیتا ہے. اور جب لکھا مان لیتا ہے تو کل جب میرا محمد قلم مانگ رہا تھا تو تجھے موت کیوں آ رہی تھی؟ اچھا کوئی پوچھے نا کہ قرآن میں لکھا کہاں ہے، میں آپ کو بتاؤں سورہ معارج 48واں سورہ. اللہ کے جب کوئی پوچھے نا کہ قرآن میں علی ولی اللہ لکھا کہاں ہے تو اسے یہ آیت سنانا. اللہ کہتا ہے سورہ معارج میں 48واں سورہ، اللہ کہتا ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وألزمہم کلمۃ التقوی کانوا احق بہا واہلہا. اللہ کہتا ہے سنو مومنو سنو، ہم نے تمہیں ایک کلمہ اور دیا. مالک کون سا کلمہ؟ کہ اس کلمے کا نام ہے کلمہ تقوی. مالک یہ کلمہ تقوی تو نے کس کو دیا؟ کہ کانوا احق بہا واہلہا. یہ کلمہ تقوی صرف مومنوں کے لیے ہے. اب علی ولی اللہ کہہ کے دیکھ لو، مسلمان الگ ہو جائے گا، مومن الگ ہو جائے گا. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. ہاں دنیا کہتی ہے لکھا کہاں ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ لکھا کہاں ہے. ڈھونڈو تو صحیح. بے بصیرتی اور تعصب کی اینک اتار کے دیکھو تو تمہیں الحمد سے لے کے والناس تک اہل بیت کے فضائل مل جائیں گے. دیکھیے اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے مومن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، مومن، محیمن، جبار، قہار، قدوس، بہت سارے نام ہیں اللہ کے. لیکن جب اللہ قرآن کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے رحمان نے قرآن پڑھایا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ جبار نے قرآن پڑھایا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ قہار نے قرآن پڑھایا. تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ اللہ کہتا ہے کہ رحمان نے قرآن پڑھایا. اللہ یہ نہیں کہتا کہ جبار نے قرآن پڑھایا، قدوس نے قرآن پڑھایا. اللہ کہتا رحمان نے قرآن پڑھایا. تو رحمان نے قرآن کیوں پڑھایا؟ کہ اس لیے کہ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اس لیے قرآن پڑھایا کیونکہ یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے، ہے نا. اس لیے قرآن پڑھایا کیونکہ یہ قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو اللہ ہے مالک رحمت، قرآن ہے کتاب رحمت جس کے دل پہ اتارا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وہ رسول ہے رسول رحمت. تو اللہ ہے مالک رحمت، قرآن ہے کتاب رحمت، محمد ہے رسول رحمت. اللہ آتا نہیں، محمد کتاب دے کر چلا جائے گا. تو اب محمد کی جگہ پر قرآن کا وارث رحمت والا آئے گا، لعنت والا نہیں آئے گا. آپ جی زندہ باد رہے. سب مل گئے. اللہ ہے مالک رحمت، قرآن ہے کتاب رحمت. اللہ تو آتا نہیں نا، محمد کتاب دے کر چلا جائے گا. کیا کہتا اللہ؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان نے قرآن پڑھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن پڑھانے کے بعد انسان کو بنایا. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، پھر انسان کو بنایا. انسان نہیں، الانسان. ابھی میں بتاؤں گا انسان میں اور الانسان میں کیا فرق ہے. رحمان نے قرآن پڑھایا، خلق الانسان، پھر اس الانسان کو بنایا، علمہ البیان.
اور انسان کو بناتے ہی ہم نے اسے بیان سکھلا دیا. نہیں, جملے میں غور نہیں کیا, میں بہت بڑی بات کہہ کے نکل گیا. دیکھیں, انسان جب دنیا میں آتا ہے, جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے پیدا ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, اس کے بعد جب شعور بیدار ہوتی ہے تو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے رحمان نے قرآن پہلے پڑھایا, انسان کو بعد میں بنایا. اب اس جملے کی وضاحت اپنے مجمع میں کرنی پڑ جائے تو پھر مجھے تعجب ہوگا. رحمان نے قرآن پہلے پڑھایا, انسان کو بعد میں بنایا. بھائی انسان تو پہلے آتا ہے نا, بعد میں قرآن پڑھتا ہے. لیکن یہاں بات الٹی ہو گئی. اللہ کہتا ہے رحمان نے قرآن پہلے پڑھایا, یعنی تعلیم قرآن پہلے ہے, تخلیق انسان بعد میں ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. تعلیم قرآن پہلے ہے, تخلیق انسان بعد میں ہے. اگر یہ جملہ نہ ہوتا کہ ہم نے اسے بیان سکھلایا تو ہر حافظ قرآن یہی کہتا کہ وہ انسان میں ہی تو ہوں کہ جسے اللہ نے قرآن پڑھایا. ہاں بیٹے آپ کم سے کم اتنی محنت تو کرو جتنی محنت میں کر رہا ہوں. اگر یہ جملہ نہ ہوتا کہ ہم نے اسے بیان سکھلایا تو ہر حافظ قرآن یہی کہتا کہ وہ انسان میں ہی تو ہوں کہ جسے اللہ نے قرآن پڑھایا. اللہ نے کہا نہیں, علمہ البیان, ہم نے اسے قرآن پڑھاتے ہی ہم نے اسے بیان سکھلا دیا. تو تلاش کرو کسی ایسے انسان کو کہ جو بننے سے پہلے قرآن پڑھ چکا ہو اور بننے کے بعد قرآن سنا چکا ہو. کائنات میں کوئی نہیں ملا. اکیلا آغوش محمد سے تلاوت کر کے بتایا مالک قرآن تیرا ہوگا, بیان میرا ہوگا. اگر یہ جملہ نہ ہوتا کہ ہم نے اسے قرآن پڑھایا تو ہر کوئی یہی کہتا وہ انسان میں ہی تو کہ جسے اللہ نے قرآن پڑھایا. اس کے آگے کیا کہتا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان الشمس والقمر بحسبان. اللہ کہتا چاند اور سورج اپنے حساب کتاب کے مطابق رواں دواں ہیں. والنجم والشجر یسجدان, ستارے اور درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والسماء رفعها ووضع المیزان, آسمان کو ہم نے بلند کیا. اللہ اکبر, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, جو قرآن کے ماننے والے وہ تو ہاتھ نہ باندھیں گے, ہے نا. آسمان کو ہم نے بلند کیا. کیا کہتا اللہ؟ رحمان نے قرآن پڑھایا, علم القرآن, اسے قرآن پڑھایا. خلق الانسان, پھر اس الانسان کو بنایا. اب بہت بڑی بات ہے, شاید میں جملہ آپ تک پہنچا دے جاؤں. انسان نہیں, الانسان. دیکھیں انسان اور الانسان میں فرق ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ناؤن اور ایک ہوتا ہے پروپر ناؤن. ہے ناؤن سٹی, کوئی بھی سٹی مخصوص نہیں ہے. بھوپال کیا ہے؟ پروپر ناؤن, خاص شہر. ناؤن سٹی, کوئی بھی سٹی مخصوص نہیں ہے. انسان کوئی بھی انسان. الانسان خاص انسان. کاش میں بات آپ تک پہنچا لے جاتا. کم سے کم جوان تو میرا ساتھ دیں گے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اللہ کہتا ہے ایک ہوتا ہے خاص انسان اور ایک ہوتا ہے عام انسان. ہے ایک ہوتا ہے ناؤن اور ایک ہوتا ہے پروپر ناؤن. شہر کوئی بھی سٹی یہ ہے ناؤن, لیکن خاص شہر یہ کیا ہے؟ پروپر ناؤن. انسان کوئی بھی انسان. الانسان خاص انسان. یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس الانسان کو پہلے پیدا کیا, سورج کو بعد میں بنایا. خلق الانسان کا ذکر پہلے ہے, سورج کا ذکر بعد میں ہے. الانسان کا ذکر پہلے ہے, دریاؤں کا ذکر بعد میں ہے. الانسان کا ذکر پہلے ہے, زمین کا ذکر بعد میں ہے. تو یہ الانسان وہ ہے جو درختوں سے پہلے بنا, سورج سے پہلے بنا, چاند سے پہلے بنا, زمین سے پہلے بنا. اگر پہلے نہ بنتا تو سورج کو پلٹاتا کون؟ اللہ اکبر. اگر پہلے نہ ہوتا تو سورج کو پلٹاتا کو. اچھا ایک سوال, کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا صاحب بڑی لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں آپ, قرآن سے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھ رہے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی پہلے انسان تو آدم ہے, اللہ نے انہیں بنا کے قرآن پڑھا دیا تو پہلے انسان تو آدم ہوئے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آدم کے لیے اللہ کہتا ہے, جناب آدم کے لیے, وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, آدم خبردار اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. تو آدم کے وقت درخت موجود ہے,
میں قربان جاؤں آپ کی سماعت پر. جناب آدم کے وقت درخت موجود ہے اور یہ الانسان وہ ہے جو درختوں سے پہلے بنا، سورج سے پہلے بنا، چاند سے پہلے بنا. بہت دیر سے میں آپ کو گھما رہا ہوں کہ یہ الانسان ہے کون. اب میں کھل کے بتا دوں کہ یہ الانسان ہے کون. کا پروردگار اب کھل کے بتا دے کہ یہ الانسان ہے کون. کا پڑھ قرآن. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے اس الانسان کو کبد میں پیدا کیا. کاف بے دال کبد. کبد کسے کہتے ہیں؟ جاؤ لغت میں، جاؤ ڈکشنری میں اور دیکھو لغت کے معنی کیا ہے. کبد الشیء وسط، زمین کے سینٹر کو کہتے ہیں کبد. زمین کے، اللہ جانے کہاں بیٹھے آپ، زمین کے میڈل کو کہتے ہیں کبد. تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ ایک انسان ہے جسے ہم نے زمین کے میڈل میں پیدا کیا، زمین کے بیچ میں پیدا کیا. تو اب زمین کا سینٹر تمہارا گھر نہیں ہے، خانہ کعبہ ہے. آپ زندہ باد ہیں. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. اب زمین کا سینٹر تمہارا گھر نہیں ہے، خانہ کعبہ ہے. کیا کہتا اللہ؟ ہم نے اس الانسان کو کبد میں پیدا کیا. تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ مجھے بہت آئے تھے سنانی آپ تک. ہم نے اس الانسان کو کبد میں پیدا کیا. اچھا کوئی پوچھے کہ مجھے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ الانسان ہے کون. کا پروردگار اور کھل کے بتا دے کہ وہ الانسان ہے کون جسے تم نے زمین کے سینٹر میں پیدا کیا. تو اللہ کہے گا پڑھے سورہ زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. جب زمین میں زلزلہ آئے گا، جب زمین کو جھٹکے لگیں گے، وقال الانسان ما لها، اور وہ الانسان زمین کو ڈانٹے گا. یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین اس سے باتیں کرے گی. کیا کہا اللہ نے؟ وقال الانسان ما لها. وہ الانسان زمین کو ڈانٹے گا. تو کیا آدم ڈانٹیں گے؟ کیا نوح ڈانٹیں گے؟ کیا ابراہیم ڈانٹیں گے؟ کیا نہیں؟ کیا کیوں ڈانٹیں گے؟ کیا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. آدم سے عیسیٰ تک سارے مٹی سے بنے ہیں. یہ مٹی کے بیٹے ہیں اور بیٹے باپ کو ڈانٹتے نہیں ہیں. تو لاؤ کسی ابو تراب کو. صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر. لاؤ کسی ابو تراب. وقال الانسان ما لها، اور وہ الانسان زمین کو ڈھانٹے گا. ہے اللہ کہتا ہے جانتے ہو میرے قرآن کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے سیرت بہ الجبال. میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. میں جملہ کوئی خطابت پڑھ ہی نہیں رہا، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے جانتے ہو میرے قرآن کی طاقت کیا ہے؟ سیرت بہ الجبال. میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. اور قطعت بہ الارض، میرے قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. اور کلما بہ الموتى، اللہ کہتا ہے جانتے ہو میرے قرآن کی طاقت کیا ہے؟ میرے قرآن کے ذریعے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں. آپ تھک گئے ورنہ میں بہت کچھ سناتا. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے آ جائیے، مہربانی ہوگی آ جائیے. اہل بیت کے اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو ثابت کرنا ہے نا، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ تک پہنچاؤں. آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. اللہ کہتا ہے جانتے ہو میرے قرآن کی طاقت کیا ہے؟ سیرت بہ الجبال. میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. جبال کہتے ہیں پہاڑ کو. سیرت بہ الجبال، میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ
چلائے جا سکتے ہیں. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا. بات ہو گئی. میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, لاؤ ایک چھپا ہوا قرآن رکھو پہاڑ کے اوپر, کوئی چلا کے دکھا دے تو میں جانوں. لاؤ, اللہ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. تو لاؤ ایک چھپا ہوا قرآن رکھو پہاڑ کے اوپر, چلا کے دکھا دو تو میں جانوں. ارے چھوڑو پہاڑ بڑی بات ہے, ایک کنکری چلا کے دکھا دو تو میں جانوں. میں قربان جاؤں آپ کی سماعت پر اور آپ کی خاموشی پر. مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ سمجھ کے داد دیتے ہیں, ایسے ہی داد نہیں دیتے. میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں تو کنکری چلا کے دکھا دو, رکھو قرآن پہاڑ کے اوپر, لاؤ مسجد میں چھپا ہوا قرآن. کہ نہیں, یہ وہ قرآن نہیں کہ جو پہاڑ کو چلا دے. آپ زندہ باد رہے. یہ وہ قرآن نہیں جو پہاڑ کو چلا دے. میں قرآن سامن کو قرآن ناطق سے جوڑ رہا ہوں. یہ وہ قرآن نہیں جو پہاڑ کو چلا دے. کہ پھر کون سا قرآن ہے کہ مباہلے کے میدان میں جب صداقت کے دشمن, دین کے دشمن, محمد کے دشمن مباہلے کے میدان میں آئے اور میرا محمد سیدہ کو, علی کو, حسن و حسین کو لے کر مباہلے کے میدان میں آیا تو عیسائی کہنے لگے انی لرا وجوہن, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو ہٹا دیں. سیرت بہ الجبال, میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. اور آگے بڑھے. کیا کہا عیسائی ہے نا, عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہتا ہے, خدا کا بیٹا کہتا ہے. لیکن جب پنجتن کو دیکھا تو کیا کہا انی لرا وجوہن, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو پہاڑ کو ہٹا دے. وجنی وجوہ, ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں. بھائی عیسائی ہے, کافر ہے, مگر اتنا جانتا ہے کہ چہروں سے پہاڑ ہٹانے والے اور ہیں, جان بچا کے پہاڑ پہ چڑھ جانے والے اور ہیں. عیسائی ہے, کافر ہے, خدا کو, عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہتا ہے, خدا کا بیٹا کہتا ہے. اچھا اور آگے بڑھے. سیرت بہ الجبال, میرے قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. اور قطعت بہ الارض, اللہ کہتا ہے میرے قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. تو کام پھر آسان ہو گیا. یہ جو مشینوں سے روڈ کاٹتے ہیں, پتھر کاٹتے ہیں, ان کا کام آسان ہو گیا. چھپا ہوا قرآن رکھو پہاڑ کے اوپر, زمین کے اوپر, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو میں جانوں. ہے بھائی, اللہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میرے قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں. تو رکھو چھپا ہوا قرآن پہاڑ کے اوپر, زمین کے اوپر, ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دو تو میں جانوں. تعجب میں نہ رہیے, میں اہل بیت کے فضائل قرآن سے پڑھ رہا ہوں. کہ نہیں, یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جو زمین کے ٹکڑے کر دیں. کہ پھر کون سا قرآن ہے کہ دیکھ خیبر کے میدان میں جب پیچھے پیچھے نبی کی دعا چلی, آگے آگے خدا کا شیر چلا, خدا کے شیر کے سامنے مرحب آیا, علی نے ذوالفقار نکالی, ذوالفقار نے مرحب کے سر کو کاٹا, سینے کو کاٹا, شکن کو کاٹا, گھوڑے کی پوچھ کو کاٹتے ہوئے ذوالفقار زمین تک آئی. ادھر اللہ کی آواز آئی, جبرائیل ہوشیار, میرا شیر جلال میں ہے, کہیں زمین کے ٹکڑے نہ ہو جائیں. صلوات تو پڑھتے محمد والے محمد. دیکھیے وہ اتنے دور سے نعرہ لگا رہے ہیں. ایک نعرہ حیدری, توجہ ہے نا. اور قطعت بہ الارض. اچھا میں زیادہ وہ بھی نہیں کہتا کہ نعرہ لگائیے, کھڑے ہو کے یہ بولیے. اہل بیت کے ماننے والے بیٹھے ہیں, مولا کے ماننے والے بیٹھے ہیں, سمجھ میں آ جائیں گے تو خود ہی بولیں گے. صلوات پڑھے اور محمد والے محمد. اچھا ایک جملہ یاد رکھیے گا, مولا نے فرمایا جس نے خود کی تعریف کی اس نے خود کو قتل کیا. خدا کی قسم یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ اس کا ہرگز مطلب اپنے ذہن میں نہ لائیے گا کہ میں مولانا کو بتا دے رہا ہوں. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ خطیب کی تعین میں نہیں اٹھتے, غدیر کی تعین میں اٹھتے ہیں. کسی خطیب کو آپ داد نہیں دیتے. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ, آپ کی بولتی ہوئی زبانیں, آپ کی بولتی ہوئی زبانیں یہ اہل بیت کی محبت میں بولتی ہیں, یہ کسی خطیب کے حق میں نہیں بولتی.
تو یہ سوچ کے داد دیجیے گا کہ آپ مجھے داد نہیں دے رہے بلکہ اہل بیت کو داد دے رہے ہیں، ہے نا؟ کیا کہتا ہے اللہ؟ سیرت بہ الجبال، میرے قرآن کے ذریعے، اب ایک آخری آیت کا ٹکڑا بچا ہوا ہے، سیرت بہ الجبال، میرے قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، اور قطعت بہ الارض، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اور کلما بہ الموتیٰ، اللہ کہتا ہے میرے قرآن کے ذریعے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے پتا تھا اس جملے پر آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ میرے قرآن کے ذریعے مردے زندے کیے جا سکتے ہیں۔ بھائی میں نے تو یہ دیکھا کہ موت کے جھٹکے لگ رہے ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، جلدی مولوی صاحب کو بلاؤ، قرآن پڑھے تاکہ جلدی فارغ ہو جائے، تو مولوی قرآن کے ذریعے زندے کو مردہ کر رہا ہے، اور اللہ کے نام میرے قرآن کے ذریعے مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ وہ کون سا قرآن ہے؟ کہ یہ وہ قرآن نہیں کہ جو زندے کو مردہ کر دے، کہ پھر کون سا قرآن؟ کہ دیکھ ابو طالب کے گھر کی طرف، ابو طالب کا شعر، ابو طالب کے گھر سے چلتا ہوا خرامہ خرامہ ایک قبرستان میں آیا، قبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ٹھوکر ماری، کہ قم اذنی، کہا قم اذنی، اڑ جا میرے حکم سے، قبر پھٹی، مردہ باہر آیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، علی دوسری قبر پہ آئے، دعا مانگی کہ پروردگار تو اسے زندہ کر دے، قبر پھٹی، مردہ باہر آیا، السلام علیکم یا امیر المومنین، کمبر بغل میں کھڑے ہوئے تھے، گھبرا گئے کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ یا دونوں قبر پہ دعا مانگ کے زندہ کرتے، یا دونوں پہ ٹھوکر مار کے زندہ کرتے؟ کہ کمبر یہ میں نے تیرے لیے کیا، اگر دونوں قبر پہ ٹھوکر مار کے زندہ کرتا تو تو مجھے خدا سمجھتا، دونوں پہ دعا مانگ کے زندہ کرتا تو تو مجھے محتاج سمجھتا۔ کمبر یاد رکھ، علی خدا نہیں تو خدا کے سوا کسی کا محتاج بھی نہیں۔ اچھا دنیا ہم سے کہتی ہے بھائی آپ کی مجلس دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوئے اور آنا چاہیے، لیکن یہ جو ذہنوں میں گھولا گیا ہے نا کہ مجلسوں میں تبرہ کیا جاتا ہے، مجلسوں میں صحابیوں کو برا کہا، کس نے کہا؟ ہم صحابیوں کو برا نہیں کہتے، ہمارا سلام ہو رسول کے مخلص صحابیوں پر، قرآن کی قسم ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، کعبے کی قسم ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، مجھے پاک رسول کی قسم ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن ہاں ہماری زندگی کا مشن ایک ہے، جو صحابی کو برا کہے اس پر 100 بار لعنت، جو برے کو صحابی کہے اس پر 1000 بار لعنت۔ ہم نہیں کہتے کسی صحابی کو برا، ہم نہیں کہتے، ہم تو احترام کرتے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ سارے بھائی آتے ہیں، اہل سنت بھائی آتے ہیں، لیکن یہ جو زہر گھولا گیا نا کہ آپ کی مجلسوں میں صحابیوں کو برا کہا جاتا ہے، نہیں، ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ توجہ ہے نا؟ اچھا ایک جملہ یاد رکھیے گا، خون کے پیاسوں نے، مکاروں نے، عیاروں نے، درندوں نے علی کی تعریف کی، آخری جملہ ہے مجلس کا۔ دیکھیے ہم اور آپ مولا کی تعریف کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، چاہنے والے تعریف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، لیکن اگر کافر علی کی تعریف کرے، کافر اگر علی کی تعریف کرے تو یہ بڑی بات ہے نا۔ خون کے پیاسوں نے، مکاروں نے، درندوں نے، کافروں نے علی کی تعریف کی۔ کل کفر کی بہن ہے، کل کفر تو پتہ ہے نا کس کا ٹائٹل ہے؟ خندق والا، اور اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اتنا بڑا ٹائٹل اللہ نے شیطان کو بھی نہیں دیا۔ شیطان کو کہا کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ایک کافر ہے، لیکن امر کو کہتا ہے یہ کل کفر ہے۔ تو یہ امر کو اللہ نے کل کفر کیوں کہا؟ کہ بتانا یہ ہے کہ جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ چھوٹا موٹا کافر نہیں ہوگا۔
جو علی کے مقابلے پر آئے گا وہ چھوٹا موٹا کافر نہیں. اب مجھے ایک شعر سنانا ہے عربی کا, اور کاش میں یہ شعر آپ تک پہنچا لے جاؤں. کل کفر کو کاٹ کے پھینکا علی نے, لاش پر آئی اس کی سگی بہن, عمر کی سگی بہن, لاش پر کھڑی ہو کے کہتی ہے اپنے بھائی کے لاش پر, میرے بھائی عمر لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی لکن تو اب کی علی کے یوم الابد, میرے بھائی تیرا قاتل اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں تجھ پر قیامت تک روتی, لیکن اب نہیں روں گی. اس لیے نہیں روں گی کیونکہ تجھے علی نے مارا ہے. علی کی تلوار ظالم پہ چلتی ہے, مظلوم پہ نہیں چلتی. لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی. اب ایک شعر تو میں نے سنا دیا آپ کو, ایک شعر اور سنیے گا عربی کا. لو کانا قاتلوں کا غیر قاتل ہی لکن تو اب کی علی کے یوم الابد, تیرا قاتل علی کے سوا کوئی اور ہوتا تو میں تجھ پر قیامت تک روتی, لیکن اب نہیں رو گی. روتے مظلوم پر کافر ہے, مگر بتا رہی کہ روتے مظلوم پر ہے, ظالم پر نہیں. بتا رہی ہے کہ رونا مظلوم پہ حرام نہیں ہے. کیا کہا؟ تیرا قاتل علی کے سوا کوئی اور ہوتا تو میں تجھ پر قیامت تک روتی. دوسرا شعر وہ کہتی ہے میرے بھائی لیکن قاتل کا من لا یعاب بہ وکانا ابو ہو یدعا بے بیضۃ البلد. کہ میرے بھائی تیرا قاتل علی تو بے عیب ہے, اور یہ صرف علی کا کمال نہیں ہے کہ علی بے عیب ہے, علی کا باپ ابو طالب بھی بے عیب ہے. علی کا باپ ابو طالب بھی ہے. میرے بھائی ابو طالب کے معاملے میں کافروں سے تو آگے بڑھ جاؤ. کافرہ کہہ رہی ہے کہ علی کا باپ ابو طالب بیضۃ البلد ہے, بے عیب ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے. کافر کہہ رہا ہے کہ بے عیب ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کافر ہے. نعوذ باللہ. اچھا کیا کہا کافروں نے؟ علی کا باپ ابو طالب بیضۃ البلد ہے. آخر جملہ ہے مجلس کا, بیضۃ البلد. بیضۃ البلد کسے کہتے ہیں؟ کافروں نے کیا کہا؟ علی کا باپ ابو طالب بیضۃ البلد ہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اور میں خطابت نہیں پڑھ رہا بلکہ قرآن کی آیت سے میں ثابت کر رہا ہوں. کیا کہا؟ ابو طالب بیضۃ البلد ہے. بیضۃ البلد کسے کہتے ہیں؟ بیضۃ البلد کہتے ہیں مرکز شہر کو, سٹی سینٹر کو, اور آسان کرتے جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے اسے کہتے ہیں بیضۃ البلد. تھوڑا سمجھا ساتھ دیجیے, آخری جملہ ہے مجلس کا. بیضۃ البلد کہتے ہیں جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے. میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار ضرورت کی چیزیں ہیں کیا؟ کہ 3 ہی تو چیزیں ہیں. پہلی چیز کا نام ہے علم, دوسری چیز کا نام ہے ہدایت, تیسری چیز کا نام ہے نجات. تو بات ہو گئی نا کہ ابو طالب علم بھی ہے, ابو طالب ہدایت بھی ہے, ابو طالب نجات بھی ہے. میں نے کہا پروردگار علم کیا ہے؟ کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, قرآن علم ہے. میں نے کہا پروردگار ہدایت کیا ہے؟ آواز ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, محمد ہدایت ہے. میں نے کہا پروردگار نجات کون دے گا؟ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت میں تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا. امام نجات ہے, محمد ہدایت ہے, قرآن علم ہے. اب جس کے پاس بھی قرآن علم رسول مل جائے وہی سٹی سینٹر ہوگا, وہی بیضۃ البلد ہوگا. اللہ نے کہا دیکھ قرآن ابو طالب کے گھر اتاروں گا, ابو طالب کو امامت ابو طالب کی نسل میں چلاؤں گا, اور ابو طالب کے بیٹے علی کو کعبے میں اتاروں گا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. دنیا قرآن سے اہل بیت کے فضائل مٹا نہیں سکتی. تمہاری تعصب کی اینک اگر اتار کے دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں. اور یاد رکھیے گا جتنی تعریف اور جتنے فضائل اللہ نے اہل بیت کے قرآن مجید میں پڑھے اتنے ہی زیادہ امتیوں نے آل محمد کے ساتھ ان پر مسائل اٹھائے. اور اتنے مسائل اٹھائے ارباب اعزا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جو اہل حرم پہ مسائل اٹھائے گئے, وہ جو یہ جملہ کہ کربلا کے بعد میرا سجاد میرا مولا خون کی آنسو روتا رہا, یہ مسائل کا جملہ سننا بڑا آسان ہے ارباب اعزا, لیکن سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ امام سجاد 40 سال خون کی آنسو روتے رہے.
جانتے ہیں جو مصائب چوتھے امام پہ کربلا میں ڈھائے گئے. ابھی تابوت برآمد ہوگا, آپ زیارت کریں گے ارباب اعزاز. ایک بیٹے کے دل سے پوچھو کہ اس کے سامنے جب اس کے باپ کا جنازہ رکھا ہو, اس باپ کی اس بیٹے کے دل پہ کیا گزرے گی. لیکن ہم نے کربلا میں ایک ایسے بیٹے کو دیکھا کہ جس کے باپ کا لاشا کربلا میں بے غور و کفن پڑا ہوا تھا. شام غریبہ جب آئی ہے نا ارباب اعزاز, سید سجاد کے خیمے میں جب حسین آئے ہیں, غش کے عالم میں سید سجاد شانہ ہلا کے کہا میرے لال سجاد دین کی امانت تمہارے حوالے, دین کا خیال رکھنا. جب نیزے پہ بابا کا سر دیکھا نا تو تڑپ کے کہا خوبی اماں میں یتیم ہو گیا, آپ بن بھائی کی ہو گئی. اور سب سے بڑی مصیبت جانتے ہیں کیا ہے؟ جب 11 محرم کو یہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے گزارا گیا نا, جب سید سجاد کی نگاہ بابا کے بے غور کفن لاشے پہ پڑی تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. ارباب اعزاز جناب زینب کہتی ہے میرے لال سجاد خیر تو ہے, تمہارے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو گیا؟ ایک بھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں, ان لعینوں نے اپنے نجسائے غصہ کو دفن کر دیا, لیکن میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلدی زمین پہ پڑا ہے. کوئی نہیں ہے جو میرے بابا کو غسل و کفن دیتا. اللہ اکبر. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شہداء کربلا کے. جب کربلا کے بعد میرا مولا سجاد جب ان کے سامنے پانی آتا تھا نا تو امام سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہائے میرا بھیا علی اصغر, ہائے کربلا والوں کی پیاس. جب کسی قصاب کو دیکھتے تھے نا تو پلٹ کے یہی کہتے تھے میرے بھائی تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا مولا جانور کو پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے. میرا مولا سجاد کربلا کا رخ کر کے کہتا تھا ہائے میرے بابا کو پیاسا ذبح کیا گیا. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے نا تو شرما کے نہ رویا کرو. تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے, تمہیں کوئی تماچے مارنے والا نہیں ہے, تمہیں کوئی تازیانے مارنے والا نہیں ہے. لیکن ہم نے کربلا میں دیکھا سید سجاد کو کوئی تازیانہ مارتا تھا, کوئی درے مارتا تھا. ارباب اعزاز سنیں گے ارباب اعزاز, سب سے بڑی مصیبت کہاں پڑی؟ مولا سجاد سے جب منہال نے کہا نا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو چیخ مار کے کہا الشام الشام الشام. علی اکبر کے لاشے پہ نہیں کہا, قاسم کے لاشے پہ نہیں کہا, لیکن کہا شام میں سب سے زیادہ مصیبت پڑی. ارے عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں پہ زیادہ ستم تم پہ یا امام. رو رو کے 3 بار کا شام شام شام. مولا کیوں کا سر ننگے بیویاں تھی اور گرد خاص و عام. مولا اور کیا تھا کا بابا کا مولا اور کیا تھا کا مولا اور کیا تھا کا سب سے زیادہ مصیبت شام کے بازار میں ڈھائی گئی. جب میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوتا تھا تو شمر کبھی تازیانے مارنا تھا, کبھی سکینہ کو تماچے مار. سب سے زیادہ مصیبت کا زینب کا نام لے کے ابو شاد ہوتے تھے, بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے. مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے, منہال تو نے انصاف نہ کیا. شہادت ہمارے گھروں کی میراث ہے, لیکن کیا ماؤں بہنوں کے سروں سے چادروں کا چھینا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ مولا کب تک گریہ کریں گے؟ منہال تو نے زخم تازہ کیا. یعقوب کے 12 بیٹے تھے نا, ایک بیٹا آنکھوں سے غائب ہو گیا. یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے. پتار بابیلا سید سجاد سے بے کسی برداشت نہیں ہوتی تھی. جب شام کے زندان میں سکینہ کو پتا ہے بابیلا, جب میرا مولا سجاد سکینہ کے چہرے کو دیکھتا تھا نا تڑپ کے یہی کہتا تھا ہائے میری بہن سکینہ. شام کے زندان میں
سنو گے مصائب کے فطرے. شام کے زندان میں جب میرا چوتھا امام اپنی بہن سکینہ کو سپرد خاک کر کے اٹھانا تو دہاڑے مار مار کے رونے لگا. مجھے نہیں پتا مصائب آپ کے سنو گے. دہاڑے مار کے رونے لگا. بغل میں 5ویں امام بیٹھے تھے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا علی اکبر کے لاشے پہ ایسے نہ روئے, قاسم کے لاشے پہ ایسے نہ روئے, اور محمد کے لاشے پہ ایسے نہ روئے. لیکن کیا وجہ ہے؟ جب سکینہ کو سپرد خاک کر کے اٹھے تو دہاڑے مار کے رونے لگے. میرا 5واں امام کہتا ہے بیٹا باقر برداشت نہیں کر سکتے. جب سکینہ کو سپرد خاک کر کے اٹھا, قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا سجاد جا تو رہے ہو لیکن جاتے جاتے سکینہ کو اتنا بتا دو میری قبر میں شمر نہیں تو نہیں آئے گا, مجھے تماچے تو نہیں مارے گا. کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, اتنے تماچے ہو. سیادت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم